نور دربي بالقرآن واشرح صدري بالإيمان واغفر ذنبي يا رحمن واستر عيبي يا منان. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وموالہ. محترم بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آیات جو حالات میں اتری، وہ آیتیں جو خاص پس منظر رکھتی ہیں، ان کو ہم اس مجلس میں جانتے ہیں تاکہ قرآن کریم کے پیغام کو سمجھ سکیں، کیونکہ یہ کتاب اس لیے اتری ہے تاکہ اس کو سمجھا جائے اور اس کو سمجھ کر کے اپنی زندگی میں اتارا جائے. محترم بھائیو، حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روم سے تعلق رکھتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر انہوں نے اسلام قبول کیا. شروع میں ایمان لانے والوں میں سے ایک حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے. حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ہجرت کرنے کا ارادہ کیا تو کفار قریش ان کے سامنے آئے اور انہوں نے کہنا شروع کیا کہ صہیب، تم مکہ آئے تھے تو کنگال تھے، یہاں پہ تم نے مال جمع کیا، اب یہاں سے نکل رہے ہو تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ ہم تم کو مال لے کر کے جانے دیں، ہم جانے نہیں دیں گے مال لے کر کے. حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر میں اپنا سارا مال تمہارے حوالے کر دوں تو کیا تم ہمیں جانے دو گے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں، تب تو جانے دیں گے. حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کچھ بھی ان کے پاس مال تھا، مکہ کے مالدار ترین صحابی ہیں، سارا مال کفار قریش کے حوالے کر دیتے ہیں اور نکل جاتے ہیں خالی ہاتھ ایمان لے کر. جب مقام قباء میں پہنچتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کو دیکھتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر کہتے ہیں، ربح البیع یا ابا یحییٰ، ربح البیع یا ابا یحییٰ، ربح البیع یا ابا یحییٰ. ابو یحییٰ صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت تھی. آپ فرماتے ہیں کہ اے ابو یحییٰ، تیرا سودا کامیاب رہا، اے ابو یحییٰ تیرا سودا کامیاب رہا، اے ابو یحییٰ تیرا سودا کامیاب رہا. اسی واقعے کے پس منظر میں اللہ رب العالمین نے یہ آیت کریمہ اتاری، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. اور لوگوں میں سے ایسا بھی ہے جو اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اپنی جان بیچ ڈالتا ہے، اور اللہ بندوں پر بہت مہربان ہے. میرے بھائیوں، ذرا غور کیجئے حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ کے عمل پر کہ مکہ کے مالدار لوگوں میں ان کی گنتی ہو رہی ہے، لیکن جب ایمان بچانے کی بات آتی ہے تو دنیا کو لات مار دیتے ہیں اور ایمان بچا کر کے مدینہ پہنچتے ہیں. اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ دنیا میں سب سے قیمتی چیز اگر کوئی چیز ہے تو وہ دولت نہیں، اولاد نہیں، جائیداد نہیں، بلکہ ایمان ہے. ایمان کے مقابلہ میں دنیا کی کوئی چیز نہیں آ سکتی. ایک انسان ہے جو روکھی روٹی کھاتا ہے اور اس کے پاس ایمان ہے، وہ ارب پتی کھرب پتی سے بہتر ہے. دنیا کی سب سے عظیم دولت اس کے پاس ایمان ہے. بدر کا دن تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 313 صحابہ کے ساتھ مقام بدر میں ہیں، جبکہ دشمنوں کی طرف دیکھتے ہیں تو ان کی تعداد 1000 ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہیں، لیکن اپنے رب سے لو لگاتے ہوئے ہاتھ اٹھاتے ہیں اور دعا کرتے ہیں. کہتے ہیں، اے اللہ، تو نے وعدہ کیا تھا کہ میں تیری مدد کروں گا. اے اللہ، اگر مسلمانوں کی یہ چھوٹی سی جماعت ہلاک ہو جاتی ہے آج، تو اس دھرتی پر کوئی تیری عبادت کرنے والا نہیں بچے گا.
آپ اس قدر گرا کر کے دعا کر رہے تھے کہ آپ کے جسم مبارک پر چادر تھی وہ زمین پہ گر گئی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے سے آتے ہیں، آپ کو تھامتے ہیں، چادر اٹھا کر کے گردن مبارک پہ رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ اب بس کیجئے، اللہ تعالیٰ آپ کی ضرور سنے گا اور آپ کی مدد فرمائے گا۔ اسی پس منظر میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ اتاری، اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین۔ یاد کرو اس وقت کو جب کہ تم اپنے رب سے مدد طلب کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے تمہاری دعا قبول فرمائی کہ میں 1000 فرشتوں کے ساتھ تمہاری مدد کرنے والا ہوں جو پے در پے آئیں گے، لگاتار آئیں گے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے 313 صحابہ پر مشتمل اس فوج کی مدد فرمائی اور 1000 فرشتوں کو اتارا جنہوں نے کفار کے چھکے چھڑا دیے۔ اس میں 70 مشرکین مارے گئے اور 70 قید بھی کیے گئے، اور الحمدللہ مسلمانوں نے اس جنگ کو، جو اسلام اور کفر کی پہلی جنگ تھی، جیت لیا۔ جب یہ 70 مشرکین جو قیدی تھے مدینہ لائے گئے تو ان کے انجام کے بارے میں بھی باتیں ہوئیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ یہ تو ہماری قوم کے لوگ ہیں، اگر ان سے فدیہ لے لیں گے اور ان کو رہا کر دیں گے تو وہ فدیہ بھی ہمارے کام آئے گا اور ہو سکتا ہے کہ یہ بعد میں اسلام قبول کر لیں۔ لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف سخت تھا۔ انہوں نے کہا کہ نہیں یا رسول اللہ، میں ابوبکر کی رائے کی مخالفت کرتا ہوں، یہ کفر کے سرغنہ ہیں، ان لوگوں کا سر قلم کر دیا جانا چاہیے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے کو پسند کیا اور فدیہ لے کر کے ان کو رہا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فوراً آیت اتاری جس میں اپنے نبی کو عتاب فرمایا اور کہا ما کان للنبی ان یکون لہ اسری حتی یثخن فی الارض، نبی کے لیے مناسب نہیں تھا کہ اس کے ہاں قیدی ہوں یہاں تک کہ وہ زمین میں دشمنوں کو کچل کر کے خون نہ بہائے، کیونکہ یہ کفر کے سرغنہ تھے، ان کو کچل دینا مناسب تھا۔ تو اللہ رب العالمین نے وہاں پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے موقف کی تائید کرتے ہوئے یہ آیت کریمہ اتاری۔ ایک آخری رول جو ہم پیش کر کے اپنی بات ختم کریں گے، ایک صحابی ہیں جن کا نام بعض روایتوں میں ثوبان آتا ہے اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ کوئی انصاری صحابی تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ پیارے ہیں، آپ مجھے میرے اہل و عیال، میرے مال اور میرے بچوں سے بھی زیادہ پیارے ہیں۔ جب میں اپنے گھر میں ہوتا ہوں اور آپ کو یاد کرتا ہوں تو میں بے چین ہو جاتا ہوں، یہاں تک کہ آپ کے پاس آتا ہوں اور آپ کا دیدار کر لیتا ہوں تو میری بے چینی جاتی رہتی ہے۔ میں سوچتا ہوں کہ یہاں تو ٹھیک ہے کہ آ کر کے آپ کا دیدار کر لیتا ہوں، لیکن جب مجھے موت آ جائے گی اور آپ کو بھی موت آ جائے گی تو آپ کو تو نبیوں کے ساتھ رکھا جائے گا، پھر آپ کے دیدار سے تو ہم محروم رہ جائیں گے۔ یہ پریشانی ہمیں بے چین کر دیتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں اور خاموشی اختیار کرتے ہیں، کچھ جواب نہیں دیتے ہیں۔ فوراً اللہ رب العالمین کی طرف سے وحی اترتی ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، اور جو کوئی بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا تو یہ ایسے ہی لوگ ہیں جو ان ہستیوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا ہے، انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ یہ کتنے اچھے ساتھی ہیں، یہ کتنے اچھے ساتھی ہیں۔ غور کریں کہ صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت کرتے تھے،
یہاں تک کہ گھر میں ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے لیے پریشان ہو جاتے ہیں، تو گھر سے نکلتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرتے ہیں تو ان کی پریشانی جاتی ہے۔ اب ان کے اندر یہ احساس پیدا ہو رہا ہے کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا جائیں گے، ابھی تو ہم آپ کا دیدار کر رہے ہیں، تو آپ تو انبیاء کے ساتھ رہیں گے، ہم آپ کو نہیں دیکھ پائیں گے۔ یہی احساس پیدا ہوتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں اس احساس کو رکھتے ہیں تو اللہ رب العالمین آیت کریمہ اتار دیتا ہے جس میں اس بات کی وضاحت کی جاتی ہے کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی تابعداری کرتے ہیں وہ انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ ہوں گے۔ المرء مع من احب، جنت میں بھی بندہ ایسے ہی لوگوں کے ساتھ ہوگا جس کو وہ محبوب رکھتا تھا۔ تو ہمیں اپنی قسمت پر ناز کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کرنے کے لیے ضروری ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کو اپنایا جائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنایا جائے، عقیدے میں، عبادات میں، معاملات میں، اخلاقیات میں، معاشرت اور معیشت میں، زندگی کے ہر شعبے میں آپ کو نمونہ بنایا جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کو سمجھنے اور اس کے پیغام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین و صلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔